ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے۔ اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے، ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں۔ ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کو بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، غور کیجیے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں۔ اور نبی پاک کا کیا انداز تھا؟ میں تو آج اسلام کی شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ۔ نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا۔ پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے، سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر۔ کیا ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا۔ جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی، لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو۔ یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا، بیویوں کا حال تھا۔ اللہ اکبر، اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار۔ واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے، اللہ اکبر، ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے the best لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو۔ اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ آپ کا گھر میں انداز کیا تھا؟ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا۔ حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے، تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کرتے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ٹینشن آ جائے تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے، بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو جب ٹینشن دور کرنے کا، مشکل دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے، چابی مل گئی ہے، تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو
अल्लाह के एक नबी का वाकया सुनाना चाहता हूं। ये वाकया कुरान मजीद में बहुत तफसील के साथ मौजूद है और ये वाकया ऐसा है कि मैं उन नबी अलैहिस्सलाम के अमल का नाम लूं तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम आपके ज़हन में खुद ही आ जाएगा। यानी उन्होंने वो अमल ऐसा किया कि अब उनके नाम के साथ वो अमल एक खास टैग बन गया है। और अगर मैं अब अमल बताता हूं, नाम आप खुद बताएंगे। और उनका अमल था कि उनके अंदर कमाल सब्र था। अब ये सब्र करने वाले नबी कौन है? सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। मशहूर है दुनिया में कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है वो ज़रबुल मिसल बन गया, वो एग्जाम्पल बन गया। सब्र तो बहुत सारे लोगों ने दुनिया में किया, मुसीबतें तो बहुत सारे अल्लाह वालों पर आई, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस कदर कमाल का सब्र जो उनका था, तो क्या वाकया है। तो आज मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, लोग जब परेशान होते हैं तो सब्र का दामन थामने की बजाय नॉर्मली बेसब्री, शिकवे और शिकायत की तरफ जाते हैं। तो जिंदगी में जब भी कोई मामला है ना, हमें अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह वालों की सीरत की तरफ रुजू करना चाहिए। और रब्बे करीम के जो मुंतखब तरीन बंदे हैं, दुनिया के अफजल तरीन जो अफराद हैं, वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मसला दरपेश हो, पहले देखिए अल्लाह वालों ने इस मौके पर क्या किया था, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, तो फिर जिंदगी में चीजें आसान हो जाती हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में जानते हैं कि आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा था। आप हुस्न सूरत वाले भी थे, यानी आपको अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत भी बनाया था और अल्लाह करीम ने माल भी बहुत दिया, औलाद में भी कसरत दी। वेल ऑफ लाइफ थी, खूबसूरती भी है, माल भी है, औलाद भी है। अच्छा, फिर जाहिर माल था तो घर भी थे, जानवर भी थे। उस जमाने में जो वेल्थ होती थी, जो पैसा होता था, वो जानवरों की सूरत में होता था। आजकल लोग गाड़ियां रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं, उस जमाने में जानवर होते थे। बल्कि अब भी अगर पाकिस्तान के भी आप इंटीरियर के एरिया में चले जाएं, गांव गोठ में जाएं, तो लोग अपना मालो दौलत से जानवर ही खरीद रहे होते हैं। उनके नजदीक यही उनका जो है वो जो भी उनका कारोबार होता है और माल होता है। अब आप पर इम्तिहान आया, आजमाइश आई। और वो आजमाइश कैसे आई कि पहले आपका मकान गिरा और खानदान के जितने अफराद थे और आपके बेटे थे, जितने भी आपके बेटे थे ना, वो सब उस मकान के तले दबकर इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। आपको आकर खबर दी जाती गई कि हुजूर आपका मकान गिर गया है, आपके बच्चे दब गए और दबकर उनका इंतकाल हो गया है। आप फरमाते थे मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था वो मेरे पास था, जब उसने चाहा उसने वापस ले लिया। उसी ने दिया था ना। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आपके जितने जानवर थे, हजार ऊंट थे, बकरियां थी, रेवड़ के रेवड़ थे, सारे जानवर जो हैं वो मर गए। किसी ने आकर कहा कि अब आपकी जितनी दौलत थी, जितने जानवर थे, वो भी मर गए। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह का शुक्र बजा लाते, कहते या अल्लाह, जो रब का था उसने वापस ले लिया, उसी का था, जितनी देर चाहा मेरे पास रहा, वापस ले लिया उसने। मैं अपने रब की रिजा पर राजी, मैं इस इम्तिहान पर राजी हूं। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ कि आपकी तमाम खेतियां और जो बागात थे, बहुत बड़ी जमीनें थी, बड़े बड़े खेत थे, वो भी सारे के सारे बर्बाद हो गए। किसी ने पाकर बताया कि हुजूर अब तो खेत भी गए, अब बागात भी गए। आपने फरमाया कि जिसका था उसने ले लिया, मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। जब तक मेरे पास था वो मेरे पास था, रब ने वापस लेना चाहा तो उसने ले लिया। अब he was empty handed, यानी अब कुछ भी नहीं था, न बच्चे हैं, न माल है, न जानवर है, न मकान है। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पर फिर भी शुक्र है, अब भी शुक्र है, शिकवा नहीं है कि अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म न हुआ था और इस इम्तिहान के पीछे बाज़ मुफस्सिरीन ने एक और कौल भी नकल किया कि शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखकर अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, ये तेरा बंदा इसलिए तेरा शुक्रगुजार है कि तूने इसे बड़ा नवाजा है, बड़ा माल दिया है, औलाद दी है, घर दिया है। अब रब्बे करीम ने हजरत अय्यूब पर इम्तिहान भेजा ताकि पता चले कि मेरे नेक बंदे इम्तिहान के बाद भी सब्र करते हैं। लेकिन अब सब चला गया ना, तो शैतान ने कहा कि अभी जान तो बाकी है ना, सेहत तो बाकी है। अल्लाह अकबर। मजीद आजमाइश आई और यह हुआ कि आपको बीमार कर दिया गया। मुबारक जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़ गए, फोड़े जिसको कहते वो पड़ गए। उस हाल में आपके सारे दोस्त भी आपको छोड़ के चले गए,
آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے۔ ایسا نہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہاں جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر